جو نئے کرایہ دار اسرار صاحب آئے تھے ان کے گھر سے دن میں کئی بار چھوٹی موٹی چیز منگوائی جاتی تھی۔ صبح ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوتی تو امجد صاحب سمجھ جاتے کہ پڑوس سے اسرار صاحب کا بیٹا کوئی چیز مانگنے آیا ہوگا۔ جدون ادیب امجد صاحب ایک کمپنی میں افسر تھے۔ اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ موجود تھا۔ وہ برسوں سے یہاں رہ رہے تھے۔ مکان بھی ان کا اپنا تھا، مگر یہاں اکثر لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے کیونکہ سامنے نئی آبادی تعمیر ہو رہی تھی اور بیشتر پرانے مکین وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ امجد صاحب کا بیٹا امتیاز چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اور بیٹی عریشہ 3 سال کی تھی اور صرف مدرسے جاتی تھی۔ ویسے تو امجد صاحب کو پاس پڑوس سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر سامنے والے مکان میں جو نئے کرایہ دار اسرار صاحب آئے تھے ان کے گھر سے دن میں کئی بار چھوٹی موٹی چیز منگوائی جاتی تھی۔ صبح ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوتی تو امجد صاحب سمجھ جاتے کہ پڑوس سے اسرار صاحب کا بیٹا کوئی چیز مانگنے آیا ہوگا۔ امجد صاحب کی بیگم نرم دل خاتون، وہ کوئی چیز دینے سے انکار نہیں کرتی تھیں، کبھی ہری مرچ بھی گرم مسالہ، کبھی فرائی پین تو کبھی ٹماٹر پیاز وغیرہ۔ ان سب چیز اوہے کے علاوہ ایک چیز وہ تواتر کے ساتھ مانگ کر لے جاتے تھے اور 2 تھی چارجنگ لائٹ۔ رات کو بجلی کے جاتے ہی دروازے پر دستک ہوتی تو امجد صاحب کی اہلیہ اپنے بیٹے امتیاز کو پکارتے کہ ایمرجنسی لائٹ لے۔ وہ مسکراتے ہوئے آنے والے بچے کو پیار کرتیں اور لائٹ اس کے حوالے کر دیتیں۔ ایک دن امجد صاحب چڑھ گئے، چھوٹی یہ کون سا طریقہ ہے کہ روز ہی چارجنگ لائٹ مانگ کر لے جاتے ہیں؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ایک لائٹ نہیں خرید سکتے، زیادہ مہنگی تو نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ نے خاموش نظروں سے دیکھا مگر کچھ بولے نہیں۔ اگلے روز جب پڑوس کا لڑکا نہیں آیا تو انہیں کچھ خیال ہوا۔ انہوں نے امتیاز کو یہ کہلوانے کو بھیجا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دیا کرے۔ وہ سمجھی کہ امجد صاحب کی بات شاید ان کے بیٹے نے سن لی اور گھر پر ذکر کر دیا ہوگا، اور وہ لوگ محتاط ہو گئے۔ مگر امتیاز نے جب آ کر بتایا کہ وہ لوگ گھر نہیں ہیں تو انہوں نے سکہ سانس لیا۔ دوسرے دن رات کو بجلی جاتے ہی لڑکا آن کھڑا ہوا اور اسے لائٹ دیتے ہوئے امجد صاحب کی اہلیہ کو دلی مسرت ہوئی۔ امتیاز ایک حساس بچہ تھا، اسے اپنے ابو کی ناراضی کا احساس تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ پیسے جمع کر کے ایک لائٹ خرید لے گا تاکہ ان کے پڑوسی کو پریشانی نہ ہو اور نہ ابو کو غصہ آئے۔ ایک دن امجد صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ اہلیہ نے ان سے سفارش کی کہ وہ اسرار صاحب کو کہیں مناسب ملازمت پر لگا دیں کہ ان کے گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ کہہ رہی تھیں، ان خراب حالات کی بنا پر ان کی اہلیہ بیچاری کو اکثر چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے۔ کیا کوئی خوشی سے کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے؟ مانگنا کتنی شرم کی بات ہے، مگر مجبوری کیا کچھ نہیں کرواتی۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، ان سے مل کر معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیا کام کر لیتے ہیں، امجد صاحب نے کہا تو ان کی اہلیہ خوش ہو گئیں۔ اسی وقت امتیاز خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ امجد صاحب چونکے اور سوالیہ نظروں سے اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، امتیاز خود ہی بول پڑا، ابو میں نے 500 پر جمع کر لیے ہیں۔ اچھا شاباش، امجد صاحب نے کہا اور سوالیہ انداز میں اہلیہ کی طرف دیکھا۔ اب انہوں نے کہا، کمال کر دیا ہمارے بیٹے نے، مگر کیوں امی؟ میں نے سوچا تھا کہ اسرار انکل کے گھر پر چارجنگ لائٹ نہیں ہے، ان کو اکثر ہم سے آدھار مانگنی پڑتی ہے۔ امتیاز نے کہتے کہتے ہاتھ میں پکڑے نوٹ ابو کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ آپ ان پیسوں سے ایک چارجنگ لائٹ لا کر اسرار انکل کو دے دیں۔ میری ٹیچر کہتی ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے،
امجد صاحب نے سوچتی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کی اہلیہ نے امتیاز کو سینے سے لگا لیا۔ آج انہیں اپنی تربیت پر فخر ہوا تھا۔ دوسرے دن اسرار صاحب کا بیٹا 4 جنگ لائٹ مانگنے آیا تو امتیاز کی امی نے اسے نئی لائٹ دی اور کہا کہ وہ یہ تحفہ لا۔ امی سے کہنا کا یہ رکھ لے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے کی والدہ خود چلی آئے۔ وہ بہت شرمندہ تھیں مگر انہوں نے سمجھایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر خاتون نے نئی لائٹ لینے سے انکار کر دیا اور جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو کہا کہ پھر مجھے پرانی لائٹ دے دیں۔ امجد صاحب دفتر سے گھر آئے تو ان کی اہلیہ نے سارا قصہ سنایا تو وہ بولے، چلو جو ہوا ٹھیک ہے، میں جلد ان کے شوہر کو کہیں کا میم پر لگوا دوں گا۔ اپنے بیٹے کا جذبہ دیکھ کر میرا نیکی کا جذبہ بھی جواں ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ وہ سبق جو میں نے پڑھنے کے بعد بھی بھلا دیا وہ میرے بیٹے نے مجھے یاد کرا دیا ہے۔ پھر اہلیہ سے کہا، بھائی یہ آپ کی تربیت اور محبت کا اثر ہے۔ وہ مسکرا دیں۔ امجد صاحب بولے، ہمارے بچے اسی لیے تو اچھے انسان نہیں بن پاتے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں مگر خود نیکی نہیں کرتے، جبکہ ہمارے آس پاس کے لوگ دکھی اور غم زدہ ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو لوگوں کے غم بانٹ کر نہ صرف نیکی کما سکتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں کل سے سوچ رہا ہوں۔ ابو امتیاز پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ پتہ ہے اسرار انکل کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے قریب آ کر کہا، کیا وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک نیک اور ہمدرد انسان کے بیٹے ہیں، یعنی میں ایک نیک اور ہمدرد بیٹے کا باپ ہوں۔ انہوں نے پیار سے امتیاز کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ابو کیا نیکی کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، ہاں میری جان، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، تب میں خوب نیکیاں کروں گا، حالت میں توفیق دے میرے بیٹے۔ انہوں نے پیار سے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔